السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات آج جس مزار مبارک کی زیارت کر رہے ہیں، یہ مزار مبارک عارف کامل قطب وقت حضرت صوفی شاہ عبد المالک صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ آپ فخر الاولیاء حضرت سید محمد اسحاق صاحب زاہدی قادری راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ، زبدۃ العارفین حضرت صوفی شریف اللہ صاحب قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، قطب وقت حضرت قاری ظہور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم الملک حضرت حکیم شاہ قریش احمد نعمانی قدوسی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر بزرگ ہیں۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے شیخ طریقت تھے۔ آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ صابریہ کی بھی خلافت و اجازت تھی۔ آپ شیخ المشائخ حضرت شاہ ولی محمد صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ کا شجرہ طریقت حضرت حاجی شاہ عبد الرحیم صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا، حضرت خواجہ محمد شعیب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا، حضرت شاہ حبیب پشاوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا، حضور مجدد الف ثانی امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ پر جا ملتا ہے۔ آپ صاحب کمال صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ اپنے وقت کے قطب صوفی باصفا اور فنافل شیخ تھے۔ آپ پابند شریعت تھے اور طریقت میں کامل تھے۔ ہمہ وقت ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اخلاق محمدی کا نمونہ تھے۔ آپ سے ملنے والا ہر شخص یہ محسوس کرتا کہ آپ اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ ہر مہینے اپنے گھر حضور سیدنا غوث العظم شیخ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کرتے تھے۔ آپ کی بے شمار کرامات ہیں۔ جناب فیض الحسن صاحب مرحوم کا بیان ہے، جناب عبد الغیور صاحب ایڈوکیٹ جو حضرت صوفی شاہ عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، جب ہی حج کے لیے جا رہے تھے تو حضرت صوفی شاہ عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے مکہ شریف یا مدینہ شریف کی کسی دکان سے اپنے لیے عطر لانے کے لیے کہا۔ جب جناب عبد الغیور صاحب کے آنے میں 2 یا 3 دن باقی تھے تو یہ دکان پر گئے اور اپنے پیر و مرشد کے لیے عطر خریدا۔ جب یہ دکاندار کو پیسے دینے لگے تو دکاندار نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور کہا آپ کے عطر کے پیسے ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ جناب عبد الغیور صاحب نے کہا میں نے تو ابھی آپ سے عطر خریدا ہے، پیسے بھی نہیں دیے، تو کیسے پیسے آ گئے؟ تو دکاندار نے کہا پرسوں ایک بزرگ تشریف لائے تھے اور انہوں نے ہمیں آپ کے اس عطر کے پیسے دیے تھے۔ جناب عبد الغیور صاحب نے دکاندار سے ان بزرگ کا حلیہ پوچھا تو دکاندار نے پورا حلیہ حضرت صوفی شاہ عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیا۔ تو جناب عبد الغیور صاحب نے دکاندار سے فرمایا جو آپ نے حلیہ بیان کیا یہ تو ہمارے پیر و مرشد صوفی عبد المالک صاحب کا حلیہ ہے، اور وہ یہاں کہاں سے آ گئے؟ وہ تو ہندوستان کے شہر سہارنپور میں ہیں۔ خیر عبد الغیور صاحب ہندوستان واپس آئے اور اپنے پیر و مرشد صوفی عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ عطر پیش کیا اور اس دکان کا پورا واقعہ بیان کیا۔ تو صوفی عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ولایت اور اس کرامت کو چھپاتے ہوئے عبد الغیور صاحب سے منع کرنے لگے۔ حضرت صوفی مزمل ندیم صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اور جناب فیض الحسن صاحب مرحوم کا بیان ہے، ایک مرتبہ ہم سہارنپور میں ماہ محرم الحرام کی شروع کی تاریخوں میں حضرت عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص دال اور نان لے کر تشریف لائے اور غائب ہو گئے۔ حضرت عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ شخص ابدال تھے اور پاک پتن شریف سے آئے تھے۔ پاک پتن شریف پاکستان میں زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک چل رہا ہے۔ یہ ان کے عرس پاک کا لنگر ہے جو ہم لوگوں کے واسطے لے کر آئے ہیں۔ جناب حاجی شاہد صاحب جناب فیض الحسن صاحب سے روایت کرتے ہیں ایک حجام حضرت صوفی شاہ عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خط بنانے کے لیے آپ کے گھر تشریف لایا۔ جب اس نے آپ کا خط بنا دیا تو آپ نے اس سے فرمایا فلاں الماری میں ایک کتاب رکھی ہے، اس میں سے جا کر پیسے لے لو۔ جب اس حجام نے الماری میں سے کتاب اٹھائی اور پیسے لینے چاہے تو کتاب کا ایک ایک ورق دیکھ لیا لیکن اس کو ایک پیسہ بھی نہیں ملا۔ وہ حضرت عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ حضرت اس میں تو کوئی پیسہ نہیں ہے۔ آپ نے اس سے وہ کتاب منگوائی اور اس کے سامنے وہ کتاب کھولی تو اس کتاب کے ہر ورق میں ایک ایک نوٹ رکھا ہوا تھا۔ حضرت صوفی شاہ عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 4 رجب المرجب 1409 ہجری مطابق 11 فروری 1989 عیسوی بروز ہفتہ ہوا۔ آپ کا مزار مبارک سہارنپور شریف اتر پردیش ہندوستان میں پرانی عیدگاہ کے قریب قبرستان کمبوخان میں مرجع خلائق ہے۔ اللہ عز و جل پنجتن پاک اور قطب وقت حضرت صوفی شاہ عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہم سب کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کی جان کی مال کی ایمان کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ عز
عز و جل ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ اللہ کریم حضرت صوفی شاہ عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیاں دور فرمائے اور تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔